پہ اگر آپ کا اسٹل وی انسسٹ کہ ہمیں وہ جو ان کی گرینڈ ڈاٹر بھی ہیں، باقی چلے چھوڑ دیں کہ وہ میری لیڈر ہیں یا ان کی فیملی کے ساتھ پولیٹیکل اس کو باہر نکالیں، لیکن آپ ہم ایک فوتگی پر بات کر رہے ہیں، ایک بڑے ڈیئر ون کے ان کے اس دنیا سے جانے پر ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بنیادی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس فیملی کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہوں، نہ چاہے جائے کہ ہم اس کے اوپر کوئی سیاسی پہلو نکالتے رہ جائیں. ٹھیک چلیں سیٹل نہ ہو. کاشف صاحب میں تو اس پہ ڈسکشن کرنا، لیکن میں پھر کیونکہ ملک صاحب بھی ایک غلط ڈیبیٹ کو کوئی میت پہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کی بیماری پہ کرنا چاہتا ہے. سچی بیماری اور میت پہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا پہ لائیو فیڈ آ رہی تھی تب جیمرز کیسے کام کر رہے تھے؟ لیکن یہ سب سوال ہے نا، یہ سوال میں تو نہیں کر رہا، آپ سوشل میڈیا پہ بھی کلک کر لیں، لائیو کوریج ہو رہی تھی. تو اگر جیمر تھے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بولے ہم نے غلط کیا، ہم نے یہ غلط ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا، آئندہ نہیں کرنا چاہیے. میت کسی کے گھر میں بھی ہو وہ میت ہوتی ہے، اس پہ افسوس ہی کیا جاتا ہے. You want to respond to this ملک صاحب؟ وہ کہتے ہیں آن لائن چل دیکھیں میں بیکاز میرا کاشف صاحب اس میں مجھے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو لائیو فیڈ آ رہا تھا ویدر اٹ واز دیٹ وی پی این ایپ اور جیمرز کے بعد یہ نہیں چل رہا تھا اینڈ اٹ واز تھرو سم، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی یہ جو صورت اختیار کرتی جا رہی ہے مجھے تو بہت ہی بڑی وہ بات انتقال کے وقت ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، انفارمیشن کس وقت آگے گئی ہے اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے. میں تو دیکھیں مجھے اس طرح نہ شو کرے میری گورنمنٹ کو کہ ہم انسان نہیں ہیں. 5 گھنٹے تک آپ بے شک مریم نواز جو تھی وہ کرنا چاہتی سیاست، دیٹس اوکے، وہ ان کا کال آف فیل ہے. ہم نے انفارمیشن کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھی، نہ ہمارا کنسرن تھا انفارمیشن وائز، کیونکہ انفارمیشن تو 5 گھنٹے بلور ہاؤس میں تھی، وہاں جیمرز نہیں تھے. 12 بجے نہیں ہوگی، 12:30 ہوگی، 12:30 438 پہ موومنٹ ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو گورنمنٹ فگرز آتے ہیں نا، گورنمنٹ نمبرز آتے ہیں کس وقت کیا موومنٹ ہو رہی ہے، کس وقت کیا ہو رہا ہے. اور پھر جلسے میں جیمر کیسے لائیو فیڈ دے رہا ہے. تو میں تو ایک چیز سچی کھول کے دے رہا ہوں ملک صاحب کو، وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں اس پہ بات کرنا چاہتے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ملک صاحب یہ مناسب نہیں ہے کہ میرے گھر میں کسی کا ایسا حادثہ ہو اور میں اسی دن انٹرویو دے رہا ہوں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل بائی اینی ون. ڈیبیٹ تو پھر ہو جاتی ہے نا سیاست کے اندر. نہیں دیکھیں نہیں فیصل، میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے پر کوئی بھی ایسی بات کرنا جو ہم کر رہے ہیں غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے، This is all I want to say. نبیل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سر، نبیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. لیٹس موو آن فرام دس. میں نے اس لیے کہا تھا، میں کہا کیونکہ اگر کچھ بات ہو تو ادر پارٹی تھنکس کہ ہمیں رسپونڈ کرنے کا موقع دیں. سو اس لیے دیٹس وائی آئی تھاٹ کہ اگر if you want to add anything to this. نبیل صاحب آپ اسی پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا should we move on from this؟ کاشف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سیاست میں نے اپنے آپ کو ذرا ہائی رکھا ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ٹاپک ڈسکس کرنا چاہیے، اور آئی تھنک وی شوڈ موو دوسرے. ہاں بس میں موو فارورڈ. میں نے کہا آپ شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں میں نے تو کہا بھی نہیں. مسئلہ یہ میں ایک چیز ضرور اس چیز پہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں وین یو سے کہ سیاست کسی کی ڈیتھ پر یا بیماری پر نہیں ہونی چاہیے، تو وہ کسی قسم کی بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. دیٹس مائی ویو. اب جب کہ ڈبیٹ شروع ہو گئی، اگین آئی ریپیٹ مائی کوشچن واز کورونا کووڈ-19 وائرس اینڈ پی ڈی ایم. یہ تو کہیں گے سیاست ہوئی، غلط ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو آپ کہیں گے نا. دیکھیں سیاست کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، بٹ ہوئی نا، نہ اس کے حق میں نہ اس کے مخالف میں. اس طرح کے بیانات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا. کل مجھ سے مالک صاحب کے پروگرام میں تھا، جب انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ ٹویٹ آئی ہے، میں کہا مجھے تھوڑا تعجب ہے کہ آپ حکومت کا انتظار کریں کہ وہ آپ کو خبر دے. بیکاز جنرلی اسپیکنگ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی خبر ذاتی فیملی ذرائع اور فیملی کی طرف سے آیا کرتی ہے. گورنمنٹس ڈونٹ ٹیل یو کہ یہ ہوا. دوسری طرف میں یہ بھی بیان دیکھ رہا ہوں میاں صاحب کی واپسی پر پرویز رشید صاحب نے بھی بیان دیا کہ جناب وہ حکومت روک رہی ہے وغیرہ وغیرہ. ایک چیز تمام پارٹیوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اف somebody is sick، بیماری ہے یا ڈیتھ ہے، اس پر کوئی بھی سیاست نہ کرے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے، جو نقصان جس کا ہوا ہوتا ہے ایسے ٹائم پہ، وہ جب بیان دیں تو دوسری کو لگتا ہے کہ یار اس کو رسپونڈ تو ہمیں کرنا چاہیے. اینڈ دیٹس ویئر دس ڈیبیٹ اسٹارٹس. اگر اس طرح کی بات بھی نہیں ہو تو دوسری طرف سے بھی صرف کنڈولنسز ہوں اینڈ وی شوڈ موو آن. دیٹس ہاؤ سیولائزڈ نیشنز میں تو لوگ جایا کرتے ہیں ایسے ٹائم پر لوگوں کے گھروں میں دعائیں کرنے کے لیے اکراس پارٹی لائنز. صاحب دیکھیں کسی کے گھر میں بھی میت، دشمن کے گھر بھی میت ہو تو ہم اس پہ افسوس ہی کریں گے. لیکن آپ جب ہمیں فرعونیت کے لیکچر دیں گے، اور آج بھی میں آپ کے شو کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی نہیں نواز شریف آنا چاہتے ہیں،
ان کے بچے آنا چاہتے, جبکہ حسن اور حسین اپنی والدہ کلثوم نواز صاحبہ کے لیے بھی نہیں آئے تھے. تو یہ ریکارڈ کا حصہ بنا, اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس کو اٹینڈ کرنا چاہتے, کوئی نہیں روکے گا. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب اپنی والدہ کو آنا چاہتے ہیں, بالکل آنا چاہیے, ہر بیٹے کو آنا چاہیے, لیکن میرا سوال تو یہ ہوگا نا, جب آپ مجھے فرعون بتائیں گے تو میں کہوں گا میں آپ کو آج بھی اجازت دے رہا ہوں, لیکن آپ کے حسن حسین صاحب تو اپنی والدہ کے لیے نہیں آئے, تو پھر سوال تو بہت سارے اٹھیں گے نا کاشف صاحب, پھر مجھے آپ فرعون نہ بنائیں. فار another time. ٹھیک ہے ملک صاحب, COVID-19 اینڈ جلساز, there was a time, ایک اگر آپ کمپیریزن کریں کل کے دن کا ایک ایسے ٹائم پر جب پاکستان میں کووڈ انیشلی پھیل رہا تھا, آپ خیر اس پہ اپنا ویو پہلے بھی دے چکے ہیں, لیکن اگین فار دا سیک آف آرگومنٹ میں آپ سے دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. اس وقت بحث یہ تھی کہ عمران خان لوگوں کی لاشیں گرانا چاہتا, حالانکہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. آج حالات اس سے شاید زیادہ خراب ہیں جس جگہ ہم پہلے کھڑے تھے جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا, اور آج یہ کہا جا رہا ہے جناب عمران خان کی تو پالیسی کوئی نہیں, اگر اس کی پالیسی نہیں تو ہم کیوں کریں, جبکہ پہلا لاک ڈاؤن سندھ نے اس وقت کر دیا تھا جب مرکز, اس وقت بھی عمران خان صاحب ٹی وی پر آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا نہیں کہ پھر سیاست, دس از پاکستانی پالیٹکس, آئیڈیلی آپ کو سوٹ کرے گا, آپ کووڈ پر پالیٹکس یہ کہہ کے کریں گے کہ لاک ڈاؤن کیوں نہیں ہوا, پھر جب آپ کو سوٹ کرے گا آپ کہیں گے کووڈ کے اوپر لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر آپ سیاست کریں گے. isn't this, یہ کب تک ہم پاکستانی سیاست اس طرح چلائیں گے؟ کیسے وہ میں یہ بالکل ایک کمپلیٹ چینج آف پوزیشنز دیکھی ہیں میں نے اس میں, کہ کیا ہوا کہ جب پہلے کووڈ کی بات تھی تو اس وقت ہمارا تقاضا یہ تھا کہ ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا جائے, یہ بالکل آپ نے درست کہا. اچھا, پھر اس وقت گورنمنٹ کی ہیزیٹیشن تھی کہ نہیں جی ٹھیک ہے, اس کو ہم کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن یا کوئی ٹریسنگ لاک ڈاؤنز یا کوئی اور اس کی کوئی انہوں نے انوویشنز کی, اور اس کو کہا کہ یہ بڑا اکانومی کو دھچکا لگ جائے گا, سارا بند نہیں کیا جا سکتا, تو چلانا پڑے گا, وے آف لائف ہے, تو اس کو تو نہیں روک سکتے. اچھا, اب اگر جب اس وقت گورنمنٹ شاید یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی لاک ڈاؤنز کیے جائیں, تو اس وقت اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ یہ سر, لیکن موقف بدلا کس کا ہے؟ موقف کیا صرف اپوزیشن کا نہیں بدلا, دیکھیں حکومت تو اپنی جگہ کھڑی ہے, اپوزیشن کا ایک موقف تھا تھرو آؤٹ کہ لاک ڈاؤن از دی اونلی سولوشن. نہیں دیکھیں, نہیں دیکھیں کاش صاحب, اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں بالکل آپ کے ساتھ ایک کریکٹ اینالیٹیکل, میں ایک پارٹی کا ممبر ہوں جو پارٹی اس پی ڈی ایم کا حصہ ہے, اور اس پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وی آر گوئنگ فار اٹ. میں یہ اختیار تو رکھتا ہوں کہ میں ود ان دا پارٹی یا آپ کے پروگرام میں ایک رائے قائم کر لوں, لیکن میں یہ حق بھی رکھتا ہوں کہ جو میں دیانتداری کے ساتھ درست سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا, یہ پوزیشنز دونوں کی چینج ہوئی ہیں. اگر آج جس وقت ہم یہ پلیڈ کر رہے تھے, اسٹریس کر رہے تھے آپ کے پروگرامز میں آ کے, اسمبلی کے فلور پہ, پریس کانفرنسز میں لکھ کے, اور ہر جگہ پہ تقاضا کر رہے تھے کہ ایک ایبسولوٹ لاک ڈاؤن پرووائڈ کیا جائے, تو اگر وہ ایبسولوٹ لاک ڈاؤن گورنمنٹ آج بھی, اگر یہ تھریٹ اتنا چیلنجنگ ہو گیا ہے, اور اتنا اس نے ایک تھریٹ لیول یہاں تک چلا گیا ہے کہ اس کی اسپریڈ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج کو, ان کی پبلک ہیلتھ کو بہت بڑے انڈینجر میں لے جائے گی, تو حکومت آج ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دے مکمل. سر لیکن ایک چیز پہ ذرا اختلاف میں ضرور کروں گا آپ کے ساتھ. اسٹریٹجیز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا پڑے گا. میں ذرا نبیل صاحب کو لے آؤں, کیونکہ سندھ گورنمنٹ ان کو اتنا کریڈٹ دیا گیا کہ سندھ گورنمنٹ فیصلہ سازی میں لیڈ کر رہی تھی راستے کو, ایٹ لیسٹ لاک ڈاؤن کی حد تک. آپ کو یاد ہوگا نبیل صاحب, گیدرنگز جو میس گیدرنگز ہیں, کرکٹ میچز ہو رہے تھے, پی ایس ایل ہو رہی تھی, آئی ریمبر میں اس دن کراچی میں تھا, کہا گیا کہ نہ کرکٹ میچز پر کراؤڈز آئیں گے, نہ کسی اور جگہ کراؤڈز کو جانے دیا جائے گا. صرف بحث اس بات پہ ہو رہی تھی, جو پرائم منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ یہ بزنس بند نہ کیا جائے, یعنی دکانداروں کو, اور چھابڑی والا ان کا جو بار بار کہتے تھے چھابڑی والے کا بڑا نقصان ہوگا. سو گیدرنگز پر پابندی تو حکومت پہلی فیز میں لگا چکی تھی. آج وہ گیدرنگز کے اوپر پابندی نہیں ہے. آج عمران خان صاحب نے اگر فیصلہ آباد میں کیا تو کل اسی دن, پہلے مانسیرا میں جلسہ تھا پی ایم ایل این کا, کل انہوں نے پشاور میں کیا ہے, اور اب ملتان میں کرنے جا رہے ہیں. سو گیدرنگ کے اوپر تو پابندی ہونی چاہیے نا. یہ میس اسپریڈر, یہ سپر اسپریڈرز ہیں گیدرنگز جو ہوتی ہیں اس طرح کی, جس میں 5,000 8,000 10,000 بندہ اکٹھا ہو جاتا. دیکھیں کاشف, کورونا کو تقریباً ابھی 10 مہینے ہو گئے ہیں, بلکہ جنوری سے حساب کریں تو 11 مہینے ہو گئے.
میں سمجھتا ہوں لوگ جو ہے نا، اب چاہے آپ لاک ڈاؤن بھی لگا دیں، کچھ بھی کر دیں، لوگ اس چیز کو بائی کر ہی نہیں رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کورونا کا سیکنڈ ویو ہے وہ اسی طرح ختم ہوگا جس طرح فرسٹ ویو ختم ہوگا. آپ یقین کریں کہ اگر ہم عوام کو روکنا بھی چاہیں، اگر ہم کہیں عوام کو کہ بھی آپ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں، عوام پھر بھی آتی ہے، کیونکہ عوام کورونا سے زیادہ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ جلسہ نہیں بھی کریں گے تو لوگ آ جائیں گے کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ مقبول ہے. نہیں، میں تو دیکھو یہ کورونا اس حکومت سے بڑا وائرس ہے. جس طرح فیصل نے کہا نواز شریف وائرس ہے، تو کورونا کو جو ہے نا وہ وائرس نہیں سمجھتے، حکومت کو وائرس سمجھتے، جو مہنگائی پھیلائی ہے، جس نے یہاں پہ لوگوں کا زندگی اجیران کر دی ہے. لوگوں کے آپ کو چولہے نہیں جل رہے ہیں، ان کے بچے جو ہے کس حالت میں سکولز بند ہو گئے ہیں، ان کو اب دوبارہ کل سے سکول بند کر رہے ہیں، پڑھائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ پینک میں آ جاتی ہے، اور یہ صرف اور صرف جلسہ روکنے کے لیے یہ زیادہ جو ہے پینک پھیلانا چاہتے ہیں. لیکن سر مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی. آرگومنٹ آپ کا یہ ہے کہ ہم جب دل کرے گا تو کورونا کو ایشو سمجھیں گے، جب دل کرے گا نہیں سمجھیں گے، جب دل کرے گا لاک ڈاؤن ہوگا، جب دل کریں گے تو نہیں کریں گے. اگر لوگ مرتے ہیں تو جب سر سن لینا، پہلی ویو میں لوگ مرتے ہیں اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، دوسری ویو میں مرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن پہلی دفعہ اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ عمران خان کو